الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ابھی رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا قرآن؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے، لوگوں کو گائیڈ کرنے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے، دنیا آخرت دونوں کی بھلائیوں سے انسانوں کو، پوری انسانیت کو ہمکنار کرنے کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ ایسے ہی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہدا، وہی لفظ استعمال کیا، وہاں ھدی للناس فرمایا، یہاں ھدی للمتقین فرمایا۔ ہدایت کے لیے، متقیوں کے واسطے، یعنی ہے تو تمام انسانوں کے لیے، مگر ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر ہے، جن کے دل جھکے ہوئے ہیں، باقی جن کے اندر اکڑ ہے اور جو ضد میں ہیں، عناد میں ہیں، وہ اس کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بہرحال یہ فرمایا یہ کیوں اتارا گیا قرآن، یہ کتاب کس لیے ہے؟ راستہ بتانے کے لیے، ہدایت کے لیے۔ یقیناً اس میں برکت ہے، اس کی تلاوت میں یقیناً اجر و ثواب ہے۔ اس سے انکار کرنے والا جاہل ہے، جانتا نہیں ہے، واقف نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا تو حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔
ایک ایک نیکی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت بھی باعث برکت ہے، اس کے الفاظ میں بھی تاثیر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر یہ صرف اسی کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، یہ اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ لوگوں کو راستہ بتائے۔ اب جب اس کتاب کے اندر کیا ہے اسی کا پتہ نہیں ہے تو راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ خط آیا اور خط کو چوما، عطر لگایا، جوزدان میں لپیٹا، سر پہ رکھ لیا، تو کیا معلوم ہوگا کہ خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا مضمون ہے؟ معلوم تو نہیں ہوگا۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ بے شک جس کے پاس سے آیا ہے اس سے محبت ہے تو اس کو آنکھوں سے لگاؤ بھی، اس کو چومو، اس کو سر پہ رکھو، ضرور رکھو، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو کھول کر پڑھو بھی تو صحیح کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور محبوب نے کیا خط بھیجا ہے۔ محبوب کا پیغام ہی نہیں پڑھتے تو کیسی محبت ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کا عمل تو زندگی بھر جاری رکھنے کا ہے۔ اس قرآن کو سمجھنا قرآن کا حق ہے، اس کی تلاوت بھی ہمیشہ کا عمل ہے، صرف رمضان کا نہیں ہے۔ رمضان میں اضافہ ہو جانا چاہیے تلاوت میں، لیکن غیر رمضان میں بھی تلاوت جاری رہنی چاہیے۔ اس کو سمجھنے کا کام تو ہمیشہ کا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے کیا پیغام دیا ہے، یہ سمجھو۔ تراویح کے موقع پر جو مختصراً، بہت ہی مختصر کچھ خلاصہ سنایا جا سکتا ہے، اس وقت میں اتنی ہی گنجائش ہوتی ہے، اتنا ہی ہوتا بھی ہے، کوئی تفصیل سے بات خلاصے میں بھی نہیں ہوتی، لیکن اس دوران قرآن پاک کی آیات پر نظر کرتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب امتوں میں زوال آتا ہے تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی انرجی اور توانائی لگا دیتے ہیں اور دین کی جو اصل تعلیمات ہیں ان سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور ان کو درکنار کر دیتے ہیں، چھوٹی باتوں پر بہت حساس ہوتے ہیں اور بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے محاورے میں یہ مثالیں، محاورے، بعض اوقات قصے اور تمثیلیں، یہ ایک مشکل مضمون کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کام آتے ہیں۔ تو ایک محاورہ ہمارا ہے کہ رتی چھانتے ہیں اور ہتھی نگل جاتے ہیں، تو محاوروں سے بڑی بات چھوٹے چند الفاظ میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جب امتوں میں زوال آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ سمجھایا ہے، اہل کتاب کے تذکرے کے ضمن میں سمجھایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ کا حکم آیا اور آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، تو یہودیوں نے بہت ہنگامہ مچایا، بہت ہنگامہ مچایا۔ تو پارے 2 کے شروع سے تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی سے متعلق مضمون ہے، اس میں بتایا گیا کہ اللہ کا حکم ہے
جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور کہیں کسی بھی جانب رخ کرو تم، اصل چیز تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اخیر آیت تک لمبا مضمون ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف، اصل نیکی تو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، پیغمبروں پر ایمان ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، راہ خدا میں مال کو مختلف جگہوں پر خرچ کرنا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، عہد کو پورا کرنا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور اسی طرح سخت حالات میں، ناموافق حالات میں دین پر جمے رہنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، جنگوں کی صورتحال پیش آ جائے تو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا، یہ ہے نیکی کے کام۔ بس تم پھنسے ہوئے ہو اس میں کہ ادھر منہ کرنا ہے یا ادھر منہ کرنا ہے۔ تو اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھیں، ذرا ہم اپنے حالات دیکھیں، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ہی امراض ہیں۔ دیکھیے جو مسلکی اختلافات ہیں، کچھ ناسمجھ لوگ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب سب مسلک ختم ہو جانے چاہیے۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کی ہاتھ کی لکیریں الگ الگ ہیں، ایک ہاتھ کے ہاتھ کی لکیریں دوسرے کے ہاتھ کی لکیروں سے نہیں ملتی ہیں۔ اللہ نے آنکھ کی پتلی ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر کی دھاریاں ایک کی دوسرے سے نہیں ملتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ الگ الگ رنگ کے پھول ہیں یہاں پہ، تو جن چیزوں میں اختلاف کی گنجائش ہے اس میں اختلاف ہمیشہ رہے گا، لیکن ان اختلافات میں کس حد تک رہنا ہے، ان اختلافات کو کس حد تک رکھنا ہے، یہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اس لیے مسلک ختم نہیں ہو سکتے، مکاتب فکر ختم نہیں ہو سکتے، اختلاف رائے ختم نہیں ہو سکتا، مگر اختلاف رائے کے باوجود کیسے رہنا ہے اور کیسے دین پر عمل کرنا ہے یہ سکھا دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم کو واضح کر دیا گیا ہے ہمارے لیے، لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہماری کمی ہے، غلطی کوتاہی۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حال ایسا ہی کہ بھئی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو بڑی لڑائیاں ہیں۔ تراویح کی رکعتیں 8 ہوں گی کہ 20 ہوں گی، بڑا اختلاف ہے۔ تراویح کی کیفیت میں کیا اختلاف ہے بھائی؟ تراویح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہوتی تھی کہ رات کا تراویح کہیے اسے، قیام اللیل کہیے اسے، احادیث شریفہ پڑھ لیجئے اس کے متعلق، خاص طور پر رمضان میں آپ کے قیام کی کیفیت کے متعلق۔ تو یہ بات واضح ہے کہ رات کا بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں گزرتا تھا۔ 10 منٹ والی 8 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 8 رکعت پڑھنے والے کو بھی بڑا وقت لگانا ہے، 20 رکعت پڑھنے والے کو بھی بڑا وقت لگانا ہے۔ پھر تلاوت کی کیفیت کیا ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صحابہ کی تلاوت کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ وہ کیفیت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قرآن کے متعلق فرماتے ہیں
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ نے یہ بہترین کتاب نازل کی ہے، بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، بار بار دہرائے جانے والے مضامین ہیں. صرفنا الآیات، ہم نے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا. کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں، نصیحت حاصل کریں. تو بار بار دہرائے جانے والے مضامین ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر کے اور سن کر کے. اس کیفیت سے ہم خالی ہیں بالکل، وہ کیفیت ہے ہی نہیں ہمارے پاس. قرآن کیسے پڑھا جاتا تھا؟ اپنی انفرادی تلاوت بھی کرتے تھے تو صحابہ کے، تابعین کے واقعات پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. قرآن پڑھتے تھے تو ان کے دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی تھی. اختلافی مسائل میں بہت لڑائیاں ہیں مگر دلوں میں رقت نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، دعا میں تضرع نہیں ہے. نماز کے طریقوں میں اختلاف ہے مگر نماز کی جو روح اور جان ہے، فرمایا تخشع و تضرع و تمسکن، کہ خشوع ہو، گڑ گڑانا ہو، اللہ کے سامنے عاجزی ہو. وہ کیفیت کہاں ہے بھائی؟ وہ ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ڈھونڈ کے لاؤ. جن چیزوں میں اختلاف ہے ان میں تو بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہیں. میراث کی تقسیم میں اختلاف نہیں ہے، ناحق مال کسی کا کھانے کے معاملے میں اختلاف نہیں ہے، مخلوق پر ظلم کرنے کے معاملے میں اختلاف نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو مختلف شکلیں ہیں، میراث کا مال ہڑپنے کی شکلیں ہیں، ناحق مال کھانے کی شکلیں ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ظلم کی شکلیں ہیں، وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ صاحب سب کے سب ایک ہی ہیں، الا ماشاء اللہ جو کچھ بچے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک طبقہ برابر ایسا رہے گا جو دین پر عمل کرنے میں مضبوط ہوگا. باقی اکثریت کا حال دیکھو ایسا ہی. ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں تو اسکولوں میں مشرکانہ کلمات پڑھ رہے ہیں، مشرکانہ کاموں میں شریک کیے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو باہر لڑ رہے ہیں ان کے بچے وہاں پر سب ایک ہی کام میں مشغول ہیں. اہل کتاب کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت سے انہوں کے کام تھے اہل کتاب کے، مشرکین نے مختلف رسمیں اپنی طرف سے بنا رکھی تھی، تو ان کو بتایا گیا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے حرام کی ہیں. تم ان باتوں میں پڑے ہوئے ہو جو باتیں غیر اہم ہیں، اور جو باتیں تمہارے رب نے تم پر فرض کی ہیں یا تمہارے اوپر حرام کی ہیں تم ان سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو. آج مسلمان کو دیکھو تو آپ کو مسلمان کا حال ایسا ہی نظر آئے گا کہ مسلمان جو ہے وہ فرائض اور واجبات سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، محرمات میں مبتلا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلافات میں بہت ہی متحمس اور پرجوش ہے، مرنے مارنے پر، لڑنے قتل کرنے پر آمادہ. تو معلوم ہوا کہ ہم اسی زوال کے حالات سے دوچار. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ. اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں کچھ آیات محکم ہیں جن کا مضمون واضح ہے، جن میں حلال حرام کو بیان کر دیا گیا ہے، فرض و واجب کو واضح کر دیا گیا ہے، عقیدوں کو واضح کر دیا گیا ہے،
اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے مضمون میں تشابہ ہے، جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں جو متشابہات ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ جن کے دل سیدھے ہیں وہ ان آیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن آیات کا مضمون واضح ہے، احکام واضح ہیں۔ جہاں پر آیات احکام واضح ہیں، مضامین واضح ہیں، وہاں پر ہم کمزور پڑے ہوئے ہیں، اور جن چیزوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، کہیں کوئی استواء علی العرش کی بات کو لے کے لڑ رہا ہے، کہیں کوئی نور و بشر کے مسئلے کو لے کے لڑ رہا ہے، کہیں کوئی علم غیب کے مسئلے کو لے کے لڑ رہا ہے، حالانکہ جب گہرائی میں بات کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ بہت سے اختلافات میں تو صرف لفظی اختلاف ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو اختلاف بھی نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال کتاب اللہ پر توجہ، کتاب اللہ کو سمجھ کر پڑھنا۔ اب سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے، چلیے ابتدائی آیات تھوڑی سی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بنیادی مضمون 3 ہیں جو اکثر سنتے ہیں ہم لوگ: توحید، رسالت، آخرت۔ اسلام کے بنیادی عقیدے یہی 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان سب پیغمبروں کی بنیادی تعلیم یہی رہی ہے، دین سب کا ایک رہا ہے، وہ دین ہے اسلام۔ لیکن فروعی احکام الگ الگ رہے ہیں، فروعی احکام میں بہت کچھ فرق رہا ہے، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا نصاب، یہاں تک کہ رشتوں کی حلت اور حرمت کے کہاں نکاح کیا جا سکتا ہے، کہاں نہیں کیا جا سکتا، اس میں بھی شرائع میں اختلاف رہا ہے۔ لیکن جو چیز جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ بنیادی عقیدہ ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ اس میں سے جو رسالت کا مضمون ہے، پیغمبروں پر ایمان، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد پیغمبر جن باتوں کی طرف بلاتے ہیں وہ باتیں صرف 2 ہی ہیں: توحید اور آخرت۔ اب سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بھی یہی مضمون ہے: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام عالموں کا رب وہی اکیلا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ دنیا میں جو کوئی تعریف کسی اچھی چیز کی جائے وہ تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی بہترین صفات ہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام، اچھی اچھی صفات ہیں۔ پھر توحید کے اس مضمون کے بعد اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا مضمون ہے، لیکن وہیں پر آخرت کا مضمون بھی ہے: مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آخرت کا عقیدہ ہے بنیادی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دوبارہ زندہ ہونا کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب سارے انسان ایک جگہ اکٹھا کیے جائیں گے، مردے زمین سے کھڑے ہو جائیں گے، ساری مخلوق کھڑی ہوگی ایک جگہ۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کو مختلف ناموں سے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، بہت سارے نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے، اور انہی ناموں میں سے ایک نام جو سورہ فاتحہ میں منتخب کیا گیا، جو لفظ، وہ ہے الدین۔ دین کے ایک معنی ہوتے ہیں مذہب اور طریقے کے، اور دین کے ایک معنی ہوتے ہیں جزا اور بدلے کے۔ تو وہ بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے۔ یعنی سب سے بنیادی عقیدہ جو مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ماننا ہے کہ دنیا میں جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کا اصل بدلہ
ایک وقت آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، اس دن وہ بدلہ ملے گا، جزا اور سزا وہیں پر ہوگی۔ وہ فیصلے کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ یہی دین کا بنیادی عقیدہ ہے جو مسلمان کے کردار کو بناتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، بعد میں دیکھیں گے کہ بھائی دیوبندی ہیں ہم، کہ بریلوی ہیں، حنفی ہیں، کہ شافعی ہیں۔ پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ ہمارے اندر اس آخری فیصلے والے دن کا کتنا یقین ہے، ہماری زندگی پر، ہمارے کردار پر اس کا کتنا اثر ہے۔ ہم جب معاملات کرتے ہیں، ہم جب لوگوں سے سلوک کرتے ہیں، جب ہم پیسے کا لین دین کرتے ہیں، جب ہم حقوق کی ادائیگی یا وصولی کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا کتنا یقین آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اصل بدلہ وہاں ملنے والا ہے، اصل فیصلہ وہاں ہونے والا ہے، یہاں کا فیصلہ اصل فیصلہ نہیں ہے، یہاں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہو جائے تو وہ آخری فیصلہ نہیں ہے۔ میں لوور کورٹ میں لڑتے ہیں، سول کورٹ میں لڑتے ہیں، ہائی کورٹ میں لڑتے ہیں، سپریم کورٹ میں لڑتے ہیں، اور پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو مقدمہ جیت گئے۔ تو جیتنے والا بہت خوش ہے، اور جو مقدمہ ہار گیا وہ بڑا غمگین ہے کہ صاحب بہت کوشش کی مگر مقدمہ ہار گیا۔ ہائی کورٹ سے جیتے یا ہارے تھے تو غم نہیں تھا، اس وجہ سے کہ یہ معلوم تھا کہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ میں جیت اور ہار کے بعد ہمارے دل میں یہ نہیں آیا کہ بھائی اصل فیصلہ تو سپریم کورٹ کا بھی نہیں ہے، اصل فیصلہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہے، جب معلوم ہوگا کہ اس زمین پہ میرا حق تھا کہ نہیں تھا، اس ملگی پہ میرا حق تھا کہ نہیں تھا، اس حصے پہ جائیداد کے میرا حق تھا کہ نہیں تھا، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کچھ نہیں۔ ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہے، ہمارے سروں پہ اچھی اچھی خوبصورت ٹوپیاں ہیں اور ہمارے بدن پہ سفید سفید کپڑے ہیں، لیکن ہمارے دل میں خیال بھی نہیں گزرتا ہے، ہم کوسوں دور ہے اس سے، کوسوں دور ہے۔ ساری چیزیں بعد میں ہیں بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے ایک اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ہے ایمان کی بنیاد، یہ ہے قرآن کی بنیاد، یہ ہے تمام پیغمبروں کی دعوت کی بنیاد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک کلام کو سمجھنے کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔